وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الثقلین سید الحرمین امام کبریاء خاتم النبیین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سورہ انعام کی 116 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اکثریت جو ہے وہ ظن کے پیچھے چلنے والی ہے اور وہ ظن کی پیروی کرنے والے ہیں اور اٹکل پچو لگاتے ہیں، اپنی ہی طرف سے محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، وہم گمان کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ اکثریت کی بات ماننا تمہیں حق سے ہٹا دے گا، سبیل اللہ، کہ وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے اس سے ہٹ جائیں۔ تو اکثریت لوگوں کا مذہب محض تقلید، وہم و گمان پر ہوتا ہے۔ تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اہل کرد باصول لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ معاشرے کی اکثریت جاہل عوام پر مشتمل ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ایسی اکثریت کو جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک قرار دیا کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی بات کو سوچنے کی زحمت کرتے ہیں، گوارا کرتے ہیں کہ ہم کچھ سوچ لیں، سمجھ لیں۔ محض ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا رخ جس طرف ہے وہ اسی راستے پہ چل پڑتا ہے، کہ جو زیادہ لوگ عمل کرنے والے ہیں کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، سوچے سمجھے بغیر، اس تحقیق کیے بغیر اسی راستے کو اپنا لیتے ہیں، یہی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ وگرنہ جو طالب حق ہو، جو حق کی پہچان رکھنے والا شخص ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اکثریت کو نہ دیکھے کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے، بلکہ حق کو پہچانے، اس چیز کو پہچانے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پوری کوشش کرے ثابت قدمی کے ساتھ حق کو پہچان کر اس پر عمل کرے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہی وہ چیز
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی عمل پر اکثریت کا ہونا یا زیادہ لوگوں کا عمل کرنا وہ بات حق نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے یہ کام زیادہ لوگ کرتے ہیں اور وہ بات ٹھیک ہے اسی لیے زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے چند مقامات میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکثریت لوگوں کی نفی فرمائی ہے۔ بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے، اکثر جاہل ہیں، اکثر مشرک ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، شکر گزار نہیں ہیں۔ یعنی اکثریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھاتے میں ڈالا ہے۔ اور آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انعام کی 116 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات واضح فرمائی کہ اے نبی اکثریت کی بات کو نہیں ماننا وگرنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں 187 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایان مرساہا، وہ کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی۔ قل کہہ دیجئے انما علمھا عند ربی، کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کہ وہ ظاہر نہیں کرے گا کہ اس کا وقت کب ہے کہ وہ کب آ جائے۔ ثقلت فی السماوات والارض، جب وہ نمودار ہوگی قیامت آئے گی تو یہ زمین و آسمان کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، مگر وہ اچانک آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں، اس طرح متلاشی ہیں کہ جیسے وہ اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا وقت کیا ہے، حالانکہ قیامت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ قل انما علمھا عند اللہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگ جو ہیں ان کی نفی فرمائی ہے کہ وہ اس بات سے لا علم ہے، قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، قیامت کی کس طرح تیاری کرنی ہے، وہ اس بات سے لا علم ہے، واقف نہیں ہے، جانتے نہیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی دودھ دونے والا اپنے اس دودھ کو نہیں پی پائے گا اور کھانا کھانے والا جس کے ہاتھ میں لقمہ ہے وہ اپنے منہ میں نہیں ڈال پائے گا۔ یعنی اس طرح اچانک قیامت آ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سورہ لقمان آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں وہ بیان کی ہیں کہ جن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ کسی کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، نر ہے مادہ ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کسی کو علم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کس انسان نے کیا کرنا ہے، کل وہ کیا کرے گا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ کس بندے نے کس جگہ پہ مرنا ہے، اس کو موت آنی ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ 5 چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا نام لے کر واضح فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اب یہاں پر بات غیب کی آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی غیب جانتے تھے۔ اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ نے فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غیب کی کوئی خبر نہیں کہ کوئی نبی غیب بتا سکے۔ ہاں، جس کی اللہ نے وحی کر دی، جس چیز کو واضح فرما دیا، پھر وہ غیب نہ رہا۔ غیب وہی چیز ہے کہ جس کا علم نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی کو خبر نہیں دی گی، پھر وہ اپنی طرف سے بتائے کہ یہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کی نفی فرمائی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہاں، کچھ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے، اگر کوئی نابینا ہے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، برس کوڑ کا مریض اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا، لوگوں نے کیا کھایا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے، کس نے اپنے گھر میں کیا جمع کیا ہے اس کا علم دے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ غیب نہیں ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ کام جو میرا نبی کرتا تھا یہ بھی میری اجازت سے، میرے حکم کے ساتھ کرتا تھا، اپنی طرف سے نہیں کر پایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل کے اندر ہاتھ لیتے نکالتے وہ چمکنے لگ جاتا، اپنا عصا پانی پہ مارتے پانی ٹھہر جاتا۔ تو یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ غیب نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بات کی جائے کہ نبی مکرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے تو یہ صریح قرآن کی مخالفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت ہے۔ اور دوسرا مقام سورہ بقرہ 243 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے نبی کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، وہ مر گئے پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور آخر پہ فرمایا کہ اکثر وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جب ایک علاقے کے اندر طاعون کی وبا آئی، جس طرح چند سال قبل کرونا کا مسئلہ بنا، وبا آئی، تو اس طرح یہ بھی ایک وبا ہے، بیماری ہے۔ جب ایک علاقے کے اندر آئی تو لوگوں نے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلنا شروع کر دیا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ بیماری ہمیں نہیں لگے گی۔ فقال لهم اللہ موت، اللہ نے سب کو مار دیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، پتہ چلا کہ مارنے والا اور زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو اپنے لوگوں پر اپنے بندوں پہ فضل کرنا چاہتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر وہ ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو نشانیوں کو نہیں پہچانتے۔ دیکھیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اکثریت کی نفی فرمائی کہ یہ بات نہ جان لی جائے کہ جس عمل پر اکثریت ہے ہمیشہ وہی حق پر ہے، وہ ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں۔ اور سورہ ہود 17 نمبر آیت،
اس آیت کریمہ کے اندر افمن کان علی بینۃ من ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو، اپنے دلائل کو واضح فرمایا اور فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نہیں مانتے، ایک بات کا علم ہے عمل نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، توانا ہے، روزے چھوڑ دیتے، نماز کی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے، تلاوت قرآن کی فکر نہیں ہے، ٹھگی فراڈ ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، ہر بات کا علم ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ سورہ مائدہ 58 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ اہل کتاب کو نبی کہہ دیجئے کیا ہے وہ ہم سے بضد کیوں ہیں؟ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز پہ ایمان لایا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور جو مجھ سے پہلے تورات، انجیل، زبور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی کتب نازل فرمائی ان پر میں تو ایمان لانے والا ہوں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، وہ جانتے ہیں یہ قرآن ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے، قرآن کے انکاری ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بے شک اکثر تو وہ ہیں جو فاسق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ سورہ انعام 111 نمبر آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے کو نازل کر دیں اور فرشتے ان کے ساتھ بات کریں اور مردوں کو زندہ کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا، اور ان کے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز کو اکٹھا کر کے رکھ دیں، لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں، اِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے اس نعمت سے نوازے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر وہ ہیں جو جاہل ہیں، اکثریت ایسی ہے جو لا علم ہے، جن کو علم نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی متعدد مقامات پر اسی چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے۔ اکثر لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اللہ کے در پہ کیوں نہیں آتے؟ سورہ انبیاء 24 نمبر آیت، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ، سامنے رکھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ واقعی خدا ہے، واقعی اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو پکارا جائے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور اصل ذکر تو وہی ہے جو مجھ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور مجھ سے پہلے نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، دوسری آسمانی کتابیں، صحائف، بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر وہ ہے جو حق کو نہیں پہچانتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو آج دیکھیں یہ بات اللہ نے واضح فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، کسی کو نہیں پکارنا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر
جو غیر اللہ کے در پہ چلا جائے، مندر دربار پہ چلا جائے، مزار پہ چلا جائے، قبر پہ چلا جائے، حجر شجر کی ڈیری پہ جا کے جھک جائے اور لوگوں کے سامنے قبروں پر جا کے جھک جائے، تو پھر وہ اس آیت کریمہ کا کہ کیسے مخالفت نہیں کر رہا، ان کو اپنا الہ مان رہا ہے، حالانکہ الہ ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی چیز اللہ نے واضح فرمائی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے تم نے ان کو معبود بنایا اس لائق ہیں تو ان کے لیے دلیلیں پیش کرو، بتاؤ کیا وہ اولاد دے سکتے ہیں، تمہاری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، تمہاری بیماری کو دور کر سکتے ہیں، تمہیں رزق دے سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو دلیل لے کے آؤ۔ دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات کی جائے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانا ہی نہیں، تو اگر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی کے در پہ جا کے اس سے مانگنا، اس کے سامنے دعا کرنا، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس سے مانگنا کہ اولاد دی جائے، رزق دیا جائے، میری یہ مشکل دور کر دی جائے، تو یہی اصل میں شرک ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لائق تھیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق تھیں، جن کو ہم نے لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر لوگ در بدر ہوئے، دوسرے در پہ جا کے جھکے، اللہ کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ 100 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کہ ان کو کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو بد عہدی کرتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، یہاں بھی یہی بات واضح فرمائی کہ اکثر وہ ہیں جو علم نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار متعدد مقامات پر یہی بات واضح فرمائی ہے کہ اپنے لیے اصل حق اس بات کو نہ سمجھ لینا کہ ایک عمل پر لوگوں کی اکثریت ہے کہ یہی حق ہے۔ اللہ نے ایسے بار بار ایسے لوگوں کی نفی فرما دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کام پر عمل کرنے والے زیادہ لوگ ہوں تو وہ حق پر ہوں گے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 27 غزوات کیے، صرف ایک غزوہ حنین، اس کے اندر امام الانبیاء کے ماننے والے صحابہ کرام کی تعداد زیادہ، باقی ہر غزوے میں صحابہ کرام تھوڑے۔ تو کیا ہم یہ یہاں پہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو تعداد میں کم تھے وہ حق پر نہیں تھے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے ہر دور میں کم رہے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اکثر وہ ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، بہت کم وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچاننے والے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کی قرآن کی طرف، حدیث کی طرف رغبت نہیں ہے، صرف ان کا معیار یہی ہے کہ جس کام پہ زیادہ لوگ لگے ہیں یہی کام ٹھیک ہے، اسی پہ چلو، اسی پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تو سورہ اعراف کے اندر 17 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وایمانہم وعن شمائلہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا دفع ہو جا، جنت سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تو نافرمانوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ پھر وہ اللہ سے کہنے لگا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم،
میں لوگوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا یہاں تک کہ ان کو میں اپنے راستے میں ڈال لوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو دیکھے گا اکثر لوگ وہ ہوں گے جو شکر نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناشکرے ہوں گے، حق بات کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ شیطان ان کو بہکا دے گا۔ اور سورہ یونس 36 نمبر آیت وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرمائی کہ اکثر کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں نہیں چلنا؟ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ وہ تو محض ایک قیاس یا وہم کے پیچھے چلتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ لوگ جو صرف اپنے وہم و گمان پر اپنی عقل اور سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے، تو ایسا ان کا گمان کرنا حق کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ چند مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن مجید سے، ایک آیت کے ساتھ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان نکلتے ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، یعنی وہ بات کو نہیں پہچانتے۔ تو اسی لیے اصل بات کو پہچاننا ہے، حق کو پہچاننا ہے، تو صرف قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا پڑے گا، پھر صراط مستقیم کو پا سکیں گے۔ وگرنہ اگر دنیا کے اندر ہمارا یہی معیار رہا کہ جس کام پہ زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں یہی ٹھیک ہے، تو کبھی بھی بندہ حق کو نہیں پہچان سکتا، وہ صرف اسی پر چلتا رہے گا، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے لیے وہ نکلا ہی نہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح فرمائی کہ ہر شخص کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہماری کوششیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، بچوں کے لیے ہماری کوشش ہے، جدوجہد ہے، لیکن دین کے لیے ہماری کتنی کوشش ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اگر وہ کہے کہ مجھے حق نہیں ملا، میں یہ صحیح بات کو نہیں پہنچ سکا، تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی سستی ہے، اپنی کاہلی ہے۔ تو اسی لیے محترم سامعین کرام، حق وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن